بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے سینئر ترین سیاستدان سردار سکندر حیات خان کا سانحہ ارتحال ہو چکا ہے۔ سردار سکندر حیات خان کی جو زندگی ہے وہ ایک پوری داستان ہے، پوری ایک کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی جو زندگی کا آغاز ہے وہ کوٹلی کے فتح پور تھکیالہ علاقے سے کیا۔ 1934 میں وہ وہاں کے ایک مقامی اور سرگرم سیاسی رہنما سردار فتح محمد خان کریلوی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جو کریلوی صاحب تھے وہ اس وقت مقامی سطح پر وہاں متحرک اور فعال تھے سماجی اور سیاسی لحاظ سے، اور جب بھی کبھی مہاراجہ کی گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز میں اضافہ ہوتا یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہوتا تو سردار فتح محمد خان کریلوی ایک دلیر لیڈر کے طور پہ وہاں احتجاجی اور مزاحمتی تحریکوں کی سربراہی کرتے۔ سکندر حیات خان نے ایک سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی، اور ان کی جو والد فتح محمد خان کریلوی صاحب تھے وہ ریاست جموں و کشمیر کی پہلی اسمبلی، جسے اس وقت پرجا سبھا کہا جاتا تھا، جو ڈوگرا حکمرانوں کے اس انتظام کے تحت عوام کی ایک شمولیت کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا، اس اسمبلی کے رکن تھے، اور یہ ایک بڑے اعزاز کی بات تھی۔ سکندر حیات خان نے اپنی جو تعلیم ہے ابتدائی وہ فتح پور تھکیالہ میں حاصل کی، اور پھر وہ مزید تعلیم کے لیے پنچ شہر میں داخل ہوئے۔ پنچ میں وہاں ان کے بڑے نامی گرامی جو لوگ تھے، جن میں پروفیسر تحسین جعفری جیسی شخصیات تھیں، وہ وہاں ان کے استاد رہے۔ اور پارٹیشن کے بعد انہوں نے گورڈن کالج راولپنڈی میں مزید تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے لا گریجویشن حاصل کی، اور پھر واپس کوٹلی آ کر وکالت کا آغاز کیا۔ کوٹلی بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے، اور مقامی طور پر وہ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے فعال اور سرگرم رہے۔ یوں سکندر حیات کی جو زندگی ہے وہ 88 برس پر محیط ہے۔ اس طرح وہ نہ صرف آزاد کشمیر کے بلکہ قومی سطح پر وہ ایک سینئر اور بزرگ سیاستدان تھے۔ اس وقت کی جو سیاسی لاٹ ہے اس کی آخری علامتوں اور آخری نشانیوں میں وہ شامل تھے، جو پری پارٹیشن جن لوگوں نے جنم لیا اور اپنی زندگی کا آغاز کیا، وہ نسل اور وہ سیاسی لاٹ جو ہے تقریباً اب ختم اور معدوم ہوتی جا رہی ہے سیاسی منظر سے۔ سردار سکندر حیات خان ایک بہترین منتظم کی شناخت رکھتے تھے، ایک دبنگ اور صاف گو انسان کی پہچان رکھتے تھے۔ سیاست میں وہ سردار عبدالقیوم خان کی ایک پرچھائی ایک دور تک سمجھے جاتے رہے۔ شاید یہ پرچھائی سمجھے جانے کا ہی ایک رد عمل تھا کہ بعد میں وہ سردار عبدالقیوم خان کے بالکل مد مقابل کھڑے ہوئے، اور ان کی قیادت کو اور ان کی سربراہی کو وہ چیلنج کرتے ہوئے نظر آئے۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر سردار عبدالقیوم خان کی ایک شخصیت کی ایک چھاپ ان پر رہی۔ کبھی وہ رد عمل میں اس چھاپ کو اتارنے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ مثلا سردار عبدالقیوم خان مزاجاً ایک انٹرنیشنل افیئرز سے دلچسپی رکھنے اور گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے اس سے تھوڑا عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے ایک سیاستدان تھے، لیکن اس کے برعکس سکندر حیات خان نے خود کو انٹرنیشنل افیئرز اور مسئلہ کشمیر کی پیچیدگیوں اور باریکیوں اور اس کے جو سفارتی محاذ ہے اس سے کاٹ کر خود کو ایک مقامی ایشوز پر زور دینے والے سیاستدان کے طور پر ایزرٹ کیا۔ تو یہ شاید ایک نادانستہ طور پر ایک رد عمل تھا اس پالیسی کا اور اس حکمت عملی کا یا اس شخصی چھاپ کا۔ سکندر حیات خان 2 بار آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے، اور یہ اعزاز جو ہے بہت کم ہی کسی کے حصے میں آیا۔ وہ ایک بار آزاد کشمیر کے صدر رہے، بھرپور دور انہوں نے صدارت کا گزارا۔ 1985 میں جب پارلیمانی نظام کا احیاء ہوا تو بڑا سخت جوڑ پڑا مسلم کانفرنس کے درمیان وزارت عظمیٰ کے لیے۔ سردار عبدالقیوم خان
ایک مضبوط امیدوار تھے اور انہیں مسلم کانفرنس کا قائد سمجھا جاتا تھا، غیر متفقہ قائد سمجھا جاتا تھا، غیر متنازع لیڈر سمجھا جاتا تھا، اس لحاظ سے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے۔ لیکن سردار سکندر حیات خان چونکہ 1978 میں ہی مسلم کانفرنس کے صدر منتخب ہو چکے تھے، اس لیے پارلیمانی روایات کے مطابق سردار سکندر حیات خان کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نامزد ہونا چاہیے تھا۔ سردار سکندر حیات خان 70 کی دہائی میں بھی بڑے فعال رہے۔ وہ جب 9 ستاروں کی تحریک تھی، پاکستان قومی اتحاد کی تحریک بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف چل رہی تھی، تو اس میں مسلم کانفرنس بھی شامل تھی سردار عبدالقیوم خان کی سربراہی میں۔ تو اس وقت سردار سکندر حیات خان کو قومی اتحاد کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور قومی سطح پر اپنا ایک تعارف کرانے کا موقع ملا، اور ایک راہ و رسم ان کی جو پاکستان کی قومی سیاسی شخصیات تھیں ان کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو 1985 میں بالآخر ایک پس پردہ معرکے کے بعد سردار سکندر حیات آزاد کشمیر کی وزیر اعظم بنے اور سردار عبدالقیوم خان آزاد کشمیر کے صدر منتخب ہوئے۔ لیکن سردار سکندر حیات خان نے ایک جو طاقت ہے وہ اپنے اختیار میں رکھی، اپنے ہاتھ میں رکھی، اور سردار عبدالقیوم خان پارٹی کے سربراہ کے ہونے کے باوجود وہ ایوان صدر تک محدود رہے۔ کئی بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر کا کام کھانا سونا اور سلامی لینا ہے، اور سردار عبدالقیوم خان کے جو حامی تھے وہ شکوہ کناں تھے کہ انہیں ایوان صدر کو پیٹرول اور ڈیزل کے بلات کے لیے بھی ایوان وزیر اعظم کے بار بار چکر لگانا پڑتے ہیں۔ 1985 کے 5 سال انہوں نے پورے کیے وزارت عظمیٰ کے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے، تو سردار سکندر حیات خان اس اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رہے، لیکن یہ اسمبلی 9 ماہ چل پائی اور ممتاز حسین راٹھور نے قانون ساز اسمبلی توڑ دی، جس کے بعد نئے الیکشن ہوئے۔ پاکستان میں میاں نواز شریف کی حکومت قائم ہو چکی تھی، سو اس کے زیر اثر آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی حکومت بنی، اور سردار سکندر حیات خان یہاں وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، لیکن بہرحال قرۂ فعال سردار عبدالقیوم خان کے نام نکلا اور سردار سکندر حیات خان صدر آزاد کشمیر بنائے گئے۔ یہاں سے ان کی تھوڑی کھٹ پٹ شروع ہوئی شریف خاندان کے ساتھ بھی، اور جو بعد میں بڑی دیر تک چلتی رہی، اور متعدد مواقع پہ سردار سکندر حیات خان نے ایک منہ پھٹ اور ایک صاف گو انسان کے طور پہ یہ کہا کہ میاں نواز شریف نے انہیں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے قیام کے لیے 7 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے مسلم کانفرنس کی محبت میں یہ پیشکش ٹھکرائی۔ تو ظاہر ہے یہ ان کی جو پیشانیاں ہیں اسے شکن آلود کرنے کا باعث بنتا رہا ہوگا، اور اس سے ہمیشہ ان کی رائے کی اور جو سالار ہاؤس ہے کوٹلی کا، اس کے درمیان ایک تناؤ اور ایک خلیج ہمیشہ موجود رہی۔ ان کے صدارت کے دور میں پھر چونکہ الٹا چکر چل گیا، پھر جس طرح وہ ایوان صدر کو ڈیزل پیٹرول کے بلز کے لیے تڑپاتے تھے، اس طرح انہیں تڑپایا جانے لگا، اور یوں سردار سکندر حیات خان اپنی پارٹی کی حکومت اور پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف وہ سٹیٹمنٹس دینے لگے، اپوزیشن کے لیڈروں کو ایکوموڈیٹ کرنے لگے، وہاں بلانے لگے، انٹرٹین کرنے لگے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک 40 نکاتی چارج شیٹ اپنی حکومت کے خلاف جاری کی، جس میں کرپشن، اقربا پروری اور خلاف میرٹ کام کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ روتے دھوتے یہ عرصہ گزر گیا، اور لیکن یہ جو دراڑ تھی یہ وسیع ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ مسلم کانفرنس 2 حصوں میں، مسلم کانفرنس قیوم اور مسلم کانفرنس سکندر میں بٹ گئی۔ لیکن پھر ایک بار جب 2001 کا الیکشن کا مارکہ درپیش ہوا تو مسلم کانفرنس کی یہ دونوں دھڑے متحد ہو گئے اور انہوں نے الیکشن لڑا، لیکن اس الیکشن میں جو سردار عبدالقیوم خان کے حامی تھے
وہ زیادہ تعداد میں جیتے، سردار سکندر حیات خان کے جو حامی تھے وہ کم تعداد میں جیتے، اس کے باوجود سکندر حیات خان حکومت بنانے میں، وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 2001 سے 2006 تک وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے، لیکن ان کا تنتنا اور دبدبہ اس انداز کا نہیں تھا جو 1985 کی وزارت عظمیٰ کا تھا۔ وہ جو ہیئت مقتدرہ ہے پاکستان کی، اس کے رحم و کرم پر رہے، اکثر وہ مری کے چکر کاٹتے رہے، مری کے احکامات کے پابند رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک جملہ مشہور ہوا کہ میں مری کی جو سیڑھیاں ہیں جو جی او سی مری کی طرف اشارہ کرتی تھیں، چڑھتے چڑھتے اب تھک چکا ہوں۔ سردار سکندر حیات خان کے وزارت عظمیٰ کے دوسرے دور میں دو اہم واقعات ہوئے جن کے اثرات مدتوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ اپریل کے مہینے میں سری نگر مظفر آباد بس چلی، انہیں اس بس کے افتتاح کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک پروقار تقریب میں انہوں نے اس پہلی بس کے مسافروں کو الوداع کہا، اور وہ اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے یہ چلے گا، اور خود وہ اپنے اس علاقے کو اور اپنے جہاں ان کا ننہال ہے یا سسرال ہے اس علاقے کو دیکھ پائیں گے۔ اور اسی روز انہوں نے سری نگر سے آنے والے ڈیلیگیشن کا، پہلی بس کے مسافروں کا استقبال کیا۔ وہ اس ابتدائی پیس پروسیس میں شریک رہے، شامل رہے، چناب فارمولے کی حمایت بھی کرتے رہے وہ، اور اس میں انہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا رہا اور تحسین کا سامنا بھی کرنا پڑتا رہا۔ تو اسی چند ماہ بعد ہی پھر ایک دوسرا اہم واقعہ ہوا، وہ آزاد کشمیر میں 8 اکتوبر کا تباہ کن زلزلہ تھا جس نے 75,000 افراد کو آنے واحد میں لقمہ اجل بنا ڈالا، اور ہنستے بستے جو گھر تھے، جو بستیاں تھیں، وہ ویرانوں میں بدل کر رہ گئیں۔ یہ چونکہ اتنی بڑی قیامت تھی کہ سردار سکندر حیات خان اس کے آگے خود کو بے بس سمجھتے تھے، اور اسی بے بسی کے عالم میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں قبرستان کا وزیر اعظم ہوں۔ یہ جملہ جہاں ان کے لیے ایک ان کی مایوسی کا اظہار تھا، ان کی بے بسی کا اظہار تھا، وہاں یہ حقیقت حال کی بھی عکاسی تھی کہ وہ جس ایوان وزیر اعظم میں تھے اس کی دیواریں گر چکی تھی، وہ شکستہ ہو چکا تھا، اور ان کے ارد گرد جو آفیسرز کالونی تھی اسے ایسے بنا دیا گیا تھا جیسے کسی کھیت میں فصل کاٹ کر بچھا دی گئی ہو۔ ایسے گھر گرے ہوئے تھے، ان گھروں میں لاشیں تھے، ان گھروں میں زخمی تھے، اور ایسے عالم میں سردار سکندر حیات خان یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوئے۔ گو کہ اس پر تنقید بھی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ایک حکمران کو اور ایک لیڈر کو ایسے مایوس کن جملے ادا نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن بہرحال اس سے دنیا کو حالات کی سنگینی اور شدت کا اندازہ ہوا، اور وہ زیادہ قوت اور دل جمی کے ساتھ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو کے لیے متحرک ہوئی۔ تو اس دور اقتدار میں ان کی ایک جہاں وہ پچھلے وزارت عظمیٰ کے دور میں ایک بااختیار اور دبنگ اور بہترین منتظم کی حیثیت سے سامنے آئے، تو اس دور اقتدار میں وہ غیر فعال، کمزور اور مقتدر قوتوں کے ہاتھوں میں اور ان کے درمیان گھرے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن وہ بہرحال ایک مزاحمت کرتے رہے، اپنی سپیس بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، اور اقتدار سے رخصتی کے چند دن پہلے کوٹلی میں ایک جرنلسٹ کے ایک فنکشن کے بعد انہوں نے بہت سی باتیں اس حوالے سے میرے ساتھ بھی کی تھیں، اور بہت سے واقعات گنوائے تھے کہ جس میں وہ اپنی سپیس بڑھاتے ہوئے نظر آتے تھے اور اس کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ بہرحال واقعات تاریخ کا حصہ ہیں اور کبھی ان پر لکھا جائے گا۔ سکندر حیات خان نے 1985 کے دور میں ایک سرکاری حج وفد کے دوران مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ بھی ملاقات کی، لیکن وہ چونکہ وہ وقت تھا جب آزاد کشمیر میں کشمیر لبریشن سیل کے نام سے ایک ادارہ قائم ہو چکا تھا، جس کا بظاہر کام تو مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا اور پبلسٹی کرنا تھا، لیکن بھارت میں اس کو ایک نئے انداز سے لیا گیا تھا اور وہاں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان نے وادی کشمیر میں دہشت گردی کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔
یہ ملاقات تو ہو چکی، سردار سکندر حیات خان نے ان سے ان کے والد شیخ محمد عبداللہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس کی تصویریں بھی احرام میں باندھے ہوئے سردار سکندر حیات خان ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ملاقات کر رہے تھے، ہم نے دیکھی بعد میں۔ لیکن جب فاروق عبداللہ واپس گئے تو وہ مکر گئے، چونکہ ایک صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی اور ان کے لیے یہ خاصا مشکل تھا وہاں اس بات کو اون کرنا کہ ان کی سکندر حیات کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کون سکندر حیات، میری تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، بس وہ ایک شخصیت جو ہے وہ تعزیت کے لیے آئی تھی اور تعزیت کر کے چلی گئی۔ تو یہ سکندر حیات خان ایک اس لحاظ سے ایک دبنگ لیڈر تھے، ایک منتظم کی شناخت رکھتے تھے۔ پہلے 2 سال انہوں نے میرٹ کی اور قانون قاعدے کی بڑی پاسداری کی۔ ایون یہ کہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جب صدر ضیاء الحق اس وقت کے اور وزیر محمد خان جنیجو نے کچھ لوگوں کی ریکمنڈیشن کی کہ انہیں خلاف میرٹ تقرر کیا جائے کچھ افسروں کی، لیکن سکندر حیات خان نے مزاحمت کی۔ لیکن ان کا یہ جذبہ مزاحمت صرف 2 سال برقرار رہا۔ 2 سال کے بعد ان کی جو حکومت ہے اس پر کرپشن کے الزامات لگنے لگے، برادری ازم کے الزامات لگنے لگے، اقربا پروری کے الزامات لگنے لگے، اور یوں ان کا جو ایک شفاف اور اچھے منتظم کا ایک تاثر تھا وہ دھندلاتا چلا گیا۔ تو اس لحاظ سے پھر ان کی جو ایک امیج بھی ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ تو سکندر حیات خان کا یہ ایک ان کی ایک شخصیت کا اعزاز رہا کہ وہ ڈرائنگ روم کی سیاست پر یقین رکھتے تھے، وہ فیلڈ میں بہت زیادہ جانے پر اور جان مارنے پر اور کھپانے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ اپنے ڈرائنگ روم میں وہ بیٹھ کر سیاسی سکیم بناتے تھے، پھر اس کو ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ کر وہ اپنے رابطوں کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کرواتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ سیاست سے ریٹائر بھی ہوئے تو سیاست نے انہیں ریٹائر نہیں ہونے دیا۔ ان کا جو گھر ہے سالار ہاؤس وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا اور سیاست خود چل کر ان کے گھر کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی رہی۔ تو یوں سکندر حیات خان کا جو کی شخصیت تھی وہ ایک پاور سینٹر تھی آزاد کشمیر کی، جس طرح بہت سے اور پاور سینٹر ہیں، ان میں سب سے مؤثر اور سب سے طاقتور پاور سینٹر سکندر حیات خان کی شخصیت تھی، اور ان کی وفات سے یہ پاور سینٹر جو ہے یہ اس کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈائناسٹی تھی فتح محمد خان کریلوی صاحب کی، وہ تیسری نسل میں اس انداز سے فلورش نہیں ہوگی، اپنا رنگ اور اپنا روپ اس انداز سے نہیں دکھا پائے گی جس انداز سے سردار سکندر حیات خان کے دور تک یہ ڈائناسٹی اپنا کام دکھاتی رہی، اپنا جلوہ دکھاتی رہی۔ یوں جو کریلوی پاور سینٹر ہے آزاد کشمیر کی سیاست کا، جس طرح چودھری نور حسین صاحب ایک پاور سینٹر تھے، سردار عبدالقیوم خان صاحب ایک پاور سینٹر تھے، سردار ابراہیم خان صاحب ایک پاور سینٹر تھے، اس طرح سردار سکندر حیات خان ان میں سے سب سے مضبوط اور طاقتور پاور سینٹر تھے، کیونکہ انہوں نے ایک برادری کی بنیاد پر ایک بہت بڑا نیٹ ورک پورے آزاد کشمیر اور اس سے باہر قائم کیا تھا، اور اس کو وہ اپنی طاقت اور سیاسی قوت کا مرکز بنائے ہوئے تھے، اور حیت مقتدرہ میں بھی اس کے ساتھ وہ برادری کی بنیاد پر ایک اپنی لائن سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اور اب یوں لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست کا یہ جو مرکز قوت ہے یہ ختم ہو کر رہ گیا، یہ پول ختم ہو کر رہ گیا۔ اب آزاد کشمیر میں بہرحال ان کی وفات سے ایک خلا پیدا ہوا، دیکھتے ہیں یہ خلا کس طرح پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔